قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اشقیاء کفار مشرکین کا احوال بیان فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ہے ظلم، کہ کسی چیز کو غلط جگہ میں رکھنا، یہ ظلم. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی عبادت کے سوا جب وہ بندوں کی عبادت کریں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے اتارا، وہ جب اعراض کریں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے، ان کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، جنات میں پہنچانے کے لیے بھیجے، وہ انبیاء کی مخالفت کریں، اس سے بڑا ظلم. اس لیے یہاں لفظ جو ہے آیات، بے آیات ربی ہی. اب آیات سے مراد جو ہے آیات قرآن بھی ہوتے ہیں. اصل میں یاد رکھیں کہ آیت کا معنی کیا ہے؟ نشانی. تو نشانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی اس کو دیکھ کے بھولی بات کو یاد کر لیتا. اس لیے آدمی کوئی نشانی لگا دیتا نا، میں نے فلاں کام کرتا ہے، بھول نہ جائے، اس کو نشانی کر دیتا. تو آیت کا اصل مقصد جو ہے، معنی جو ہے، وہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے. آیت سے مراد آیت قرآن بھی ہے، آیت سے مراد وہ معجزات بھی ہیں جو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دیے ہیں، وہ بھی آیات ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات. تو مراد وہاں معجزات ہیں، لیکن لفظ آیات. اسی طرح آیات سے مراد وہ آیات بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کر رہے ہیں. سنریہم، اللہ نے فرمایا فی الآفاق من آیات، کہ ہم ان کو آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہ سورۃ الاسراء میں جب اسراء و معراج کا ذکر کیا ہے اللہ نے، تو فرمایا اسریٰ بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، کہ ہم اس کو اپنی آیات کی. تو اللہ نے فرمایا کہ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربی، جس کو یاد کرایا جائے رب کی نشانیوں سے. اب وہ چاہے معجزات ہیں، چاہے آیات قرآنی ہیں، چاہے ہر وقت اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی زمین پہ چل رہے ہو، آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتے ہو، پانی پی رہے ہو، ہواؤں سے زندگی کو بچا رہے ہو، تو یہ ساری نشانیاں. ان سب ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا غافل ہو جائے کہ اتنا بھول جائے، اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، اور ان ساری نشانیوں سے منہ موڑ لے. رضا توجہ ہی نہیں. جیسے کہ کافروں کی عادت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانا چاہتے رخ پھیر کے چلے جائے اور شور کرتے تھا کہ کوئی اور بھی نہ سن سکے، یا پھر بالکل اعراض کرتے. اور اگر کہا جاتا کہ اللہ کی کتاب ہے، کہتے نہیں کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں قال اساطیر الاولین، یہ تو کوئی پرانے قصے ہیں، پرانے قصے کہانیاں ہیں. جیسے اسفندیار کا قصہ ہے، الف لیلہ ہے، اور پرانے قصے ہیں. اس قسم کا ایک قصہ ہے، مختلف واقعات ہیں، تو یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں. اس لیے اللہ نے ان کو یعنی بڑے مبالغے کے سلسلے سے فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم آخر کون ہوگا. اور پھر اگر دیکھا جائے تو خود انبیاء کا وجود مبارک جو ہے وہ بھی ایک نشانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جو ہے وہ بھی ایک نشانی ہے، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کا جمال، آپ کا کمال. اور یہ سب مانتے ہوئے کہ بھئی حضور سچے ہیں، امین ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی بات کریں تو نہ مانی جائے. اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جب وہ دنیا کی بات کریں تو مان لیں، جب وہ اللہ کے دین کی بات کریں تو آپ نہیں مانتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں وہ مان لیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنائے وہ نہیں مانتے. تو اس سے بڑا ظالم کون؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. یاد رکھیں کہ اکثر قرآن پاک میں لفظ یدین کا استعمال ہوتا ہے کہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے ہوتے ہیں، پکڑنا، لینا، ہٹانا، اٹھانا، پھٹکنا، پھینکنا. اس لیے زیادہ لفظ بہت سارے اعمال ہیں، پاؤں بھی کرتے ہیں، آنکھیں بھی کرتی ہیں، دماغ بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ ذکر جو ہے وہ ہاتھوں کا کیا جاتا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تمہارے سامنے آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک قرآن سے غفلت، اور دوسرا اس بات کو بھی بھول رہے ہیں کہ ہم نے آگے بھیجا کیا ہے. کفر، شرک، اعمال سیئہ، اعمال کبیرہ، تمام برے اعمال، برے افعال یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں آگے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اس لیے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور بھولنے کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ نے دوسری جگہ پہ قرآن مقدس میں خود فرمایا ہے کہ مَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. کہ یہ دنیا اور اس کی زندگانی کیا ہے؟ کھیل تماشا. تو آپ نے دیکھا نا کھیل تماشے میں آدمی سب بھول جاتا ہے. جب کھیل میں لگا ہوا ہو تو آدمی بھول جاتا ہے، بعد میں فارغ ہو، یار میں نے وہاں کام بھی کر رہا تھا.
دیکھا نہیں آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، سب کچھ بھولا ہوا ہے، 6 گھنٹے بیٹھا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے افلام پہ بیٹھے ہیں، فلموں پہ بیٹھے ہیں، بس اسی میں مگن ہے، اس کو کچھ یاد ہی نہیں۔ تو یہ بھی دنیا کی لذات میں، شہوات میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ سب بھول جاتے ہیں۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، ان کو کم از کم آدمی کو یہ تو یاد ہے نا کہ میرے بینک میں کیا بھیج رہا ہوں۔ کم سے کم آدمی یہ تو سوچے نا کہ میں جو کچھ بھیج رہا ہوں وہ جمع ہو رہا ہے، تو میں آگے بھیج کیا رہا ہوں۔ میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں، میرے اعمال جو ہیں وہ باقاعدہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، لیکن یہ اس بات کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اب فرماتے إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ یاد رکھیں کہ اسی جگہ قرآن میں لفظ آتا ہے اکنہ، کسی جگہ قرآن میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما كانوا یکسبون۔ کہیں قرآن کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اور کہیں قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اور کہیں قرآن فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یاد رکھیں قرآن میں کئی مقام پہ لفظ آئے ہیں، کہیں تو اللہ نے فرمایا ہے اکنہ، کہیں فرمایا رانا، کہیں فرمایا تابع، اور کہیں فرمایا خاتمہ، اور کہیں فرمایا قفل اقفال، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ان کے دلوں پہ ایک پردہ ڈال دیا۔ جیسے فرماتے ہیں وانا علا، علماء فرماتے ہیں وانا کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی سادہ کہتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو اب وہ لوہا جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں بڑے اچھے اچھے چاقو ہیں، چھریاں ہیں، لیکن زنگ لگ گیا تو اب وہ فروٹ بھی نہیں کاٹ رہے۔ تو اگر اس زنگ کو آپ ہٹا دیں تو پھر وہ کام کرتی ہے۔ تو دلوں پہ گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے کہ اذا اذنب ذنبا، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا چوتھا حتیٰ اسود قلبہ، دل سیاہ ہو گیا، تو گویا سیاہی آ گئی، زنگ لگ۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، یعنی کسی چیز کو بند کر کے سیل کر دو تو اب نہ کوئی چیز باہر نکلے گی نہ اندر جائے، وہ مہر آ گئی۔ تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ پہلے رین، اس کے بعد اکنہ، اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ تباہ، اس سے زیادہ سخت جو ہے اس کے بعد ختم، اس سے زیادہ سخت جو ہے اقفال، کہ بالکل تالے لگا دیے گئے دلوں کو۔ جب کسی چیز کو تالے لگ جائے اب کون کھولے اس کو، اور خاص طور پہ تالے بھی وہ جو اللہ لگا دے تو ان کو کون کھولے گا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا ان کے کانوں میں بھی ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے، بہرا بنا دیا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پہ پردے آ گئے، کانوں میں ثقل آ گیا، اور دلوں پہ مہریں لگ گئیں، تو اب حق بات کہاں سے داخل ہو، اور حق بات کو سمجھے تو کیسے سمجھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیات بیان کی، اسی لیے اس کی مثال یہ ہے، یاد رکھیں کہ کتنے آج بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن مزارات پہ جا کے اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے باقاعدہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور براہ راست ان سے سوال کرتے ہیں
ایک تو ہے نا جی آپ ہماری سفارش کر دیں، اب وہ بات رہ گئی، اب سیدھا براہ راست کہتے ہیں جی مہربانی فرمائیں، یا پیران پیر، یا دستگیر، یا خواجہ، یا داتا، یا فرید شکرگنج، یا معین الدین چشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، اب براہ راست اب وہ واسطے والی بات بھی رہ گئی، سفارش والی بات بھی رہ گئی، اب ترقی ہو گئی، آگے بڑھ گئے۔ اب ایک اصولی بات ہے، اب دیکھیں نا جی کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، رات دن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری چیزیں پڑھ رہا ہے، سورۃ ملک پڑھتا ہے، سورۃ یاسین پڑھتا ہے، پھر قبر پہ کھڑا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، قبر کا طواف بھی کر رہا ہے، قبر پہ سونے کے دروازے بھی لگا رہا ہے، اور ہاتھ باندھ کے باقاعدہ سوال بھی کر رہا ہے کہ میری مدد کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ دیوانہ ہے، مجنون ہے؟ بھئی جس اولیاء اللہ کی موت پر اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے ولی فوت ہو گئے، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے دوسروں کو بلایا گیا، جی حضرت کو غسل دیں۔ اب وہ حضرت کو غسل دے رہا ہے، الٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، نلا رہا ہے، پھر کفن پہنا رہا ہے، پھر چارپائی پہ رکھ رہا ہے، پھر ان کے جنازے کو کندھا دے کے لا رہے ہیں، پھر ان پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر کندھوں پہ اٹھا کے ان کو مزار پہ قبر پہ لا رہے ہیں، پھر قبر میں اتار رہے ہیں، پھر اوپر مٹی دے رہے ہیں۔ بھئی یعنی آپ اندازہ کریں کہ موت کے بعد جب ان کا جسد، ان کا بدن موجود ہے تو وہ غسل میں بھی تمہارا محتاج، کفن میں بھی تمہارا محتاج، کندھا دینے میں بھی تمہارا محتاج، قبر کھودنے میں بھی تمہارا محتاج، جنازے میں بھی تمہارا محتاج، قبر میں رکھنے میں بھی تمہارا محتاج، مٹی ڈالنے میں بھی تمہارا محتاج، اوپر ان کی قبریں بنانے، روزے بنانے میں بھی تمہارا محتاج ہے، لیکن جب نیچے چلا جاتا ہے تو اب حاجت روا بن جاتا ہے۔ اب مشکل کشا ہو گیا جی، میری مشکل حل کرو۔ کیا یہ مسئلہ بندے کو سمجھ نہیں آتا؟ بھئی میں کل تو اس کے لیے دعا مانگ رہا تھا، آج اس سے کیسے مانگ رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ دلوں پہ اللہ پردہ ڈال، پھر حق بات سمجھ گئے۔ آپ جتنا زور لگا لیں، سمجھانے کی کوشش کریں، بس یہی کہے گا چھوڑو جی وہ آپ ہی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے، ان کو اولیاء اللہ کی شان کو پتہ ہی نہیں۔ جتنا مرضی آئے زور لگا کہ دلوں پہ پردہ ڈال۔ اللہ جب دلوں پہ پردے ڈال دے تو اب بات کون سمجھائے؟ ورنہ دیکھ لیں مکے میں جتنا کفار ہیں، مشرکین ہیں، یعنی حضور نے 40 سال ان میں گزارے ہیں، کوئی ایسا ہوگا جو حضور کو نہ جانتا ہو؟ لیکن اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، بس اسی پہ جھگڑا ہو۔ جب اللہ کے پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، بس وہاں بھی دیکھے ہیں، باقی ہر بات سننے کے لیے تیار ہے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے جیسے ہمارے اہل بدعت اور شرک میں مبتلا حضرات جو ہیں، ان کو آپ جناب سیرت پہ تقریر کریں، فضائل صحابہ پہ تقریر کریں، مناقب اہل بیت پہ تقریر کریں، فضائل درود شریف، فضائل مدینہ شریف، فضائل مکہ شریف، جو سبحان اللہ نعرے لگائیں، جب توحید کا نام لیں اسی وقت بس پھڑک جائیں۔ وجہ آخر
اسی کو اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، اپنی سمجھ وفی آذانہم وقرا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ پہلے سنے تو صحیح، سنے گا تو سمجھے گا، جب کہانی بند ہے، بہرا ہے۔ اس لیے اور آگے اللہ نے اس کے بعد اور زیادہ وضاحت فرما دی کہ جب یہ کیفیت ہے، فرمایا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، کھانے پہ بلاؤ تو جلدی آ جائیں، 11ویں شریف پہ دعوت دو فوراً آ جائیں، لیکن اگر ہدایت کی طرف بلاؤ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز راستے پہ۔ جب آپ ان کو دعوت توحید دیں گے، صحیح مسئلہ بتلائیں گے تو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ دلوں پہ مہر لگا دے تو وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ خلل ہوتا ہے نا، اور جی اللہ کی تقدیر سے لکھا تھا، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، لکھا تو تقدیر میں تھا نا۔ اللہ نے جب فرمایا کہ ہم نے پردہ ڈال دیا، ہم نے کانوں میں شکل ڈال دیا، سمم بہرا پن پیدا کر دیا، تو پھر وہ تو سن ہی نہیں سکتے، پھر ان کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کسی کے دلوں پہ مہر کر دے تو وہ غریب کیا سمجھے گا؟ تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ کسی کے دلوں پہ مہر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ اس سے ظلم اور اعراض اور نسیان ثابت نہ ہو۔ جو اللہ کے راستے پہ آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے سے ہٹنا چاہتا ہے، ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی نشانی، پانچویں نشانی، آٹھویں نشانی، نبی آئے، پیغمبر آئے، قرآن آیا، رسول آئے، سب کچھ آیا، دلائل آئے، دیکھنا نہیں چاہتا تھا، برباد دفاع۔ اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ ورنہ اللہ کسی کے دلوں پہ یہ نہیں ہے کہ پہلے مہر کر دیتے ہیں لہذا وہ کچھ نہ سمجھے، نہ، معنی یہ ہوتا ہے کہ معال یہ ہے اس کا کہ جب ہدایت والا ہدایت کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ راستے آسان کرتا ہے۔ تو حتیٰ کہ جیسے ایک صحابی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی شان، کہ جب اللہ نے مجھے ہدایت دینی چاہی تو مجھے بت سے ہدایت مل گئی، اپنے بت سے۔ مشرک تھے پہلے، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور بتوں کا ایسا عاشق تھا کہ بت ہر وقت سفر میں، حضر میں بھی اپنا خدا تھا۔ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، میں نے وہاں اپنا سامان بھی رکھ دیا اور اپنا خدا بھی بٹھا دیا۔ میں دور چلا گیا اپنے قضائے حاجت کے لیے، دور، بہت دور چلا گیا کہ سارا ہے، کھلا میدان ہے تاکہ کوئی کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی آڑ ہے نہیں، جگہ ہے نہیں۔ تو دور سے جب میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی جو ہے نا وہ ٹانگ اٹھا کے میرے اس بت پر پیشاب کر رہی ہے۔ تو مجھے اسی وقت دل میں ٹھوکر لگی کہ رب یبول علیہ السلام، یہ بھی خدا ہے جس پہ لومڑی پیشاب کرتی ہو، اس کو روک نہیں سکتا۔ اس نے کہا اسی وقت مجھے چوٹ لگ گئی، مجھے اسی وقت سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے نا خدا ہوا ہے، خدا جا میں نے اس کو وہیں پھینک دیا، اس کے بعد اسلام کر دیا۔ میں نے کہا جو اپنے آپ کو ایک لومڑی سے نہیں بچا سکتا تو وہ ہماری سفارشیں کہاں کرے گا، کس کو کہے گا آگے کا؟ اچھا، آج بھی آپ دیکھ لیں، مثلاً آپ کسی مزار پہ چلے جائیں، دیکھے ہیں نا آپ نے کہ بعض مجاور جو ہوتے ہیں نا جی، وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے، پیسہ ذرا ٹھیک ٹھاک نہیں آتا، وہاں منت منوتی ذرا کم ضعیف ہو تو غلاف پرانے ہو جاتے ہیں، تو وہ مرشد تو اپنا غلاف ہی نہیں بدل سکتا، تمہاری قسمت کیسے بدل دے گا؟
بازاروں پہ غلاف پڑے ہیں، وہ سیدھا ہو گئے، پھٹ گئے، پرانے ہو گئے. کیوں؟ آمدنی تو ہے نہیں. آمدنی ہو تو مجاور بیٹھے نا. مجاور تو وہاں بیٹھتے ہیں نا جہاں روز کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا ہو. یہاں آمدنی نہ ہو اس قبر پہ کون جاتا ہے؟ کئی اللہ والوں کی قبریں ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا. کئی اولیاء اللہ سوئے ہوئے ہیں جن کا پتہ ہی کسی کو نہیں. تو اگر وہ اس مقام پہ جو ان کے اپنے خلاف ہیں ان کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہماری دلوں کو اور ہمارے دماغوں کو اور ہمارے حالات کو بدلنے کی طاقت کیسے رکھتے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ مہر لگی. اور جس دن وہ پردہ دیکھا نا آنکھ کے اوپر، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا، وہ دیکھتا ہے، دوربین لگاتا ہے، مشینیں، کہتا ہے بھائی آپ کا پردہ آ گیا ہے، موتی آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپریشن کر دیں گے. اب ڈاکٹر جو ہے آرام سے وہ پردہ ہٹا دیتا ہے. جب پٹی کھولو سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو جب کفر کا اور شرک کا اوپر پردہ پڑا ہو بات سمجھ نہیں آتی. اور جس دن وہ پردہ ہٹے تو فوراً پتہ کہ میں کیا کر رہا تھا یار، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے میں شرک میں پڑا ہوا. فوراً آنکھیں کھل جاتی. اسی لیے بڑے بڑے لوگ آئے سرکار کی خدمت میں، بس کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے سے کوئی ایسی کایا پلٹ گئی ہے کہ پہلے سب سے زیادہ دشمنی آپ سے تھی، اب آپ سے زیادہ محبوبی کوئی نہیں. بس کایا پلٹ گئی. کیونکہ وہ پردہ جو تھا نا وہ ہٹ گیا. وہ شرک والا پردہ، وہ کفر والا پردہ، وہ بدعات کی ظلمات والا پردہ جو تھا، وہ جب پڑا ہو تو سنت کی چمک کیسے نظر آئے، توحید کی چمک کیسے نظر آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو آپ جتنا بلائیں گے ہدایت کی طرف آئیں گے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھی دلوں پہ بھی پردے لگ گئے، ہدایت کی طرف بھی نہیں آتے، انبیاء کی طرف بھی نہیں آتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، پھر ان کو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ ان کو اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا بدبختوں کو؟ اب ایک فطری طور پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ کچھ مانتے ہی نہیں، دیکھو نا کہ آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا کہنا نہ مانے، آپ کا نافرمان ہو جائے، آپ کا گستاخ ہو جائے، آپ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے، الٹا آپ کو گالیاں دینی شروع کر دے تو آپ خاموش رہیں گے؟ آپ لیں گے ڈنڈا اور سیدھا کریں گے؟ تو آخر اللہ نے ان کو چھوڑ کیوں رکھا ہے؟ اس کا اللہ نے ان آیات مبارکہ میں جواب دیا کہ کافر اور مشرک جو کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے عذاب میں جلدی نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں پھر تو ان کو فوراً عذاب آ جائے، لیکن اس کی حکمت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی رحمت ہے کہ مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ہاں، ان کے لیے ایک وقت ہے، ایک وعدہ ہے عذاب کا، وہ جب آئے گا پھر اس سے نہیں بات سکتے، پھر کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں پائے گا. لیکن اللہ پاک جلد عذاب نہیں دیتے. وجہ کیا ہے کہ وہ غفور ہیں، وہ ذو الرحمت ہیں، وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو جلدی عذاب نہیں دیتے بلکہ مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. لیکن جب بندے اپنے اس مقام پہ، اس وعدے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب پکڑ. اچھا، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی پتہ نہیں وہ وعدہ کب ہو، وہ عذاب آئے گا نہیں آئے گا، کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. قوم نوح پہ غور کریں, قوم عاد پہ غور کریں, قوم ثمود پہ غور کریں, قوم لوط پہ غور کریں. ہم نے ان کے لیے بھی, ان کے برباد کرنے کے لیے بھی ایک وعدہ رکھا تھا, ایک ٹائم رکھا تھا. جب وہ آ گیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اگر ہم ان قوموں کو ہلاک کرنے پہ قادر ہیں تو یہ قریش کیا ہے؟ یہ کوئی قوم عاد سے بڑے تو نہیں, یہ کوئی قوم ثمود سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے, یہ کوئی قوم نوح سے عدد میں زیادہ بڑے ہوئے تو نہیں ہیں, یہ کوئی قوم فرعون سے زیادہ عدد میں اور مال میں بڑے ہوئے تو نہیں ہیں. تو ہم نے ان کو بھی تو ہلاک کیا ہے اور ان کو بھی ہلاک کرنے پہ قادر ہیں. لیکن ہمارے ہر کام کا ایک وقت ہے, ایک وعدہ ہے, ایک میعاد ہے. جب وہ آ جائے گی تو پھر میرے عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی وای عباد اللہ ممن ذکر بآیات اللہ فاعرض عنها ای تناساها واعرض عنها ولم يسغ لها ولا القى الیها بالا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندے جن کو اللہ کی آیات سے ڈرایا جاتا ہے پھر اعراض کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, اس کی طرف کان ہی نہیں لگتے. وَلَمْ يَسْغِ إِلَيْهَا کان نہیں کرتے کہ سننے, وَلَا الْقَانِ بلکہ کافر کہتی ہیں قرآن نہ سنو, وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور شور کر. اس لیے اللہ پاک وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ وَالْأَفْعَالِ الْقَبِيحَةِ یہ جو بھڑے بھڑے عمل, برے برے عمل کر کے بھیج رہے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہے. اللہ پاک نے لکھنے والے بٹھا دیے ہیں, جو تیری زبان سے نکلتا ہے تیرے اعمال افعال کو لکھتے جا رہے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَيْ قُلُوبِ هَٰؤُلَاءِ ان کافروں کے دل پہ ہم نے کیا کیا, اکنتن, اکنہ مانا فصل کہتا ہے اغطیتن وغشاوتن, گویا کہ ہم نے پردہ ڈال دیا ہے. اب جب دل پہ پردہ آ گیا تو کوئی حق بات جو ہے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی, وہ حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہم نے دیکھا نہیں, اب بڑے بڑے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں اور PhD ہیں, ماہر اقتصادیات ہیں, بڑے بڑے برسٹر ہیں, لیکن قادیانی ہو گئے. ورنہ آپ کے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی مرزا غلام احمد جیسا آدمی جو اپنے آپ کو شریف انسان بھی نہ ثابت کر سکے وہ نبی ہو سکتا ہے. نبی ہونا تو بڑی بات ہے نا, نبوت تو بڑا شان ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ کیا مرزا صاحب کو شریف آدمی تھا؟ تو جو شریف انسان بھی اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکے, اچھا اس کے سارے جو معتقدین ہیں, خلفاء ہیں, مریدین ہیں, وہ اس کی ساری حرکتوں کو بھی جانتے ہوں, پھر اس کو نبی مان لیں, اس سے بڑا کوئی ہے دل پہ پردہ؟ اچھا کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مرشد جو ہے وہ داڑھی منڈاتا ہے, بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے, 200 کتا بندھا ہوا ہے, تمام مریدین کی خوبصورت لڑکیاں حضرت کے حرم میں داخل ہیں, شراب کا عادی ہے, بھنگ کے بڑے سے بڑے پیالے پی جاتا ہے, مرید جانتے ہیں پھر بھی پی لیں. اور اس کا کیا علاج ہے آپ مجھے بتائیں. اچھا کسی کو سمجھاؤ جو صحیح کہ بھائی یہ کیسے کو کہتا ہے, یہی حضرت آپ کو پتہ نہیں نا ان رازوں کا, یہ ملامتی فرقہ ہے. اچھا جی, وہ ملامتی کو کہتے ہیں یہ ظاہر میں برے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو برا سمجھیں, ملامت کریں, بس اسی میں تو راز ہے نا حضرت. یعنی اندازہ کریں.
ایک پیر کے پاس ایک آدمی کی پتہ نہیں بیوی تھی کون سی کی، اللہ معاف کرے، بڑی خوبصورت لڑکی تھی وہ بیچاری، اللہ بچائے۔ تو پیر صاحب نے زیادتی کی۔ جب پیر صاحب نے زیادتی کی تو اس عورت کے دماغ میں آیا، اس نے کہا یہ کیسا پیر؟ اس نے آ کر اپنے شوہر کو، گھر والوں کو بتایا کہ اچھے مرشد کے پاس بھیجا ہے آپ نے مجھے، اس نے تو میری عزت پر بات کر دی۔ وہ جناب انہوں نے سوچا کہ اب شور کریں تو بدنامی ہوگی، لیکن جو حضرت کے خلفاء تھے قریب کے، ان کو کہا کہ یار پیر صاحب نے اچھا نہیں کیا۔ تو پیر صاحب کو جب یہ بات پہنچی تو اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، کہنے کہ بھائی آج کے بعد میرے پاس کوئی جنوں والا آدمی نہ ہے، جن نکالنے والا، اب میں نے چھوڑ دیا ہے بچوں کا۔ نے کہا پہلے لوگ آتے تھے نا کہ اس کو جن ہے میں نکال دیتا تھا، اب وہ جنات والا کوئی بندہ میرے پاس آئندہ کبھی نہ آئے۔ میں نے پوچھا کیوں حضرت کیا ہو گیا؟ نے کہا اب دیکھو نا، جن میری شکل میں جا کے لوگوں کی عورتوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، بدنام میں ہو جاتا ہوں۔ وہ جناب اس عورت کا خامد آیا، پاؤں پڑا، وہ حضرت میں پتہ نہیں تھا جی، سبحان اللہ، آپ تو پہنچے ہوئے، آپ تو پاک ہیں، وہ جن کا، اس کا کوئی علاج ہے؟ ہاں مجھے بتا۔ میرا اپنے ایک دوست سے فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ بہرحال مرنے والوں کے لیے آدمی کو خیر مانگنی چاہیے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو بہت بڑا پیر، بہت بڑا گدی نشین، سجادہ نشین، اور بہت بڑا جگیر دار، اور تو میں کبھی کبھی اس کے شہر سے جب گزرتا تھا تو میں بھی مل لیتا تھا، اور وہ کبھی میرے علاقے سے گزرتے تھے تو مجھے مل لیتے تھے، ہماری دوستی شروع تھی 30 سال۔ اتفاق سے میں اس کے شہر سے گزرا، چلو آج چلتے ہیں شمس مال پیر صاحب کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال میں آیا تو ان کے ملازم جانتے تھے، ان نے مجھے منع نہ کیا، اندر جانے دیا۔ میں نے دیکھا تو بہت بڑا محل تھا، باغ تھا، باغ میں لڑکے بیٹھے ہیں، ہر درخت کے نیچے طالب بیٹھے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ میں نے ملازم سے پوچھا یہ کہ 100-150 لڑکا کوئی امتحان ہو رہا ہے، پرچہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تویز لکھ رہے ہیں۔ خیر میں گیا، پیر صاحب ملے، بڑے اچھے آدمی تھے، اخلاق کے لحاظ سے بہت ہی اچھا آدمی تھا، بڑی محبت کرتے تھے میرے ساتھ۔ تو مجھے ملے پیار سے، میں نے کہا یہ پیر صاحب یہ سارے پاس سے لڑکے جو بیٹھے ہیں طویل لکھ رہے ہیں، تو نے کہا بکی صاحب میں اپنے ہاتھوں سے تھوڑا لکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا ایک تویز ہے، خاندان میں چلا آتا ہے، بس وہ ہم لکھوا لیتے ہیں، لڑکوں کو سکول سے بلا لیتے ہیں، 5 روپے فی لڑکا دیتے ہیں، اور وہ ہر لڑکا جو ہے 50, 100, 60, 70 جتنا لکھ سکتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں نقشہ، تو وہ لکھ کے دے جاتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، بس وہی چلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب یہ ہے بڑا عجیب چکر کہ یہ تویز ایک ہے، نکاح والے کو بھی یہی دیتے ہو، طلاق والے کو بھی یہی دیتے ہو، بخار والے کو بھی یہی دیتے ہو، جن والے کو بھی یہی دیتے ہو، یہ چکر کیا ہے؟ اس نے کہا مکی صاحب تویزوں میں کچھ ہوتا تو پھر کیا تھا، ایک کاروبار ہے چل رہا ہے، 100 آدمی 1000 آدمی روز آتے ہیں تویز لینے کے لیے، جن کے مقدر میں اللہ نے کام کرنا ہے ان کا تو ہونا ہی ہونا ہے، جن کا ہو گیا ہمارا پیر ہمارا تویز کامیاب، جن کا نہیں ہوا ہم کہہ دیں گے تو مولوی مکی کی تقریریں سنتے ہو آپ بھی ہو، بس ہمارے کام کو کوئی گھاٹا نہیں آتا، آپ جتنی مرضی آئے ہمارے خلاف تقریریں کرو۔ جب یہ عالم خود بتا رہا اللہ بات، ایک اور پیر صاحب تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں، مر گئے وہ بھی، میرا خیال ہے مر گئے، وہ سندھ میں آ گئے تھے، پہلے ہمارے پنجاب میں تھے، پھر سندھ میں آ گئے، اللہ بات، بہت پڑھا لکھا، بڑا علم رکھنے والا، لیکن حالت یہ تھی کہ جناب جب وہ گھر میں جاتے نا تو لوگوں کی عورتوں کے دوپٹے جو تھے نا جی وہ بچھتے تھے مسجد سے لے کر گھر تک، تو حضرت ان دوپٹوں پہ چل کے جاتے، انا للہ۔
میں نے اس سے کہا بھی، میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا چکر ہے؟ اور نے کہا بس مکی صاحب نہ پوچھو، جب تک لوگ جاہل ہیں ہماری پیڑھی چلتی رہے گی، بس تم ان چکروں میں نہ پڑو، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے اور کیا ہے، یعنی خود کہہ رہا اور بڑا علم والا آدمی۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے، میں ایک دفعہ کچے کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی حضرت بس آدھا گھنٹہ صبر فرما لے، کھانا تیار ہے لیکن ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کھانا مکی صاحب کے ساتھ کھاؤں گا، اس لیے دیر ہو رہی ہے، بس مہربانی کریں ناراض ہوں، آدھا گھنٹہ صبر۔ میں نے کہا بھائی ناراض کیا ہونا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی چونکہ کھانے کے بعد میں ذرا سوتا ہوں اس لیے وقت نہیں رہے گا، تو پھر انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، ہمارے مرشد ہے، پیر ہے، اس نے کہا ہے پابند کیا ہوا ہے کہ جب مکی صاحب آئے ان کے ساتھ ہی میں نے کھانا کھایا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب آ گئے، سارے بھاگنے لگ گئے، پیر صاحب گھوڑیاں جھوڑیاں آگے پیچھے، خلیفے نوکر پکڑ۔ وہ جب پیر صاحب آئے تو میں نے دیکھو تو میرا شاگرد ہے، پڑھتا رہا تھا میرے پاس مدرسے میں، وہ خیر جی مجھے آ کے پاؤں پر کے ملا، میں نے کہا یار تم پیر بنے ہوئے، چھوڑو میرے پاؤں نہ پڑھو، تم اپنی پیری شیری کو قائم رہنے دو۔ نے کہا نہیں حضرت آپ میرے استاد ہیں، ایک بات ہے۔ تو خیر بہرحال کھانا وانا کھایا، خیر تم پیر کب سے بن گئے؟ انہوں نے کہا جب سے آپ نے مجھے مدرسے میں فیل کر کے نکال دیا۔ میں نے کہا پڑھنے کے قابل تو نہ رہا، آپ یہی کام کرو۔ میرا اپنا شاگرد، میرا شاگرد کا مانا مجھ سے نہیں پڑھا، مجھ سے تو عمر میں بھی بڑے تھے، کہنے والد صاحب سے پڑھا، ہمارے مدرسے کے استادوں سے پڑھا، میں تو خود اس وقت بچہ تھا جب وہ پڑھتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی مدرسے میں علم تو ہم حاصل کر نہ سکے، ذات کے تو آخر ہم سید تھے ہی، تو ہم نے کہا وہی خاندانی نسب کام آئے گا، یہ مولویوں کے مدرسوں کے قابل ہم ہیں نہیں، بس ہم نے پیری شیری شروع کر دی ہے، سارا علاقہ ہے، ساری قوم میری مرید ہے۔ یار کمال ہے۔ میں نے کہا تمہیں کوئی آتا شاتا جو ہے حضرت آنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اس میں آنے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور فور جتنا کہتے رہو گے، جو باتیں ان کو سمجھ نہ آئے انہیں کہیں کہ سبحان اللہ آج پیر پہنچا ہوا۔ میں نے کہا یار تمہارے پاس کوئی عمل شمل کوئی تویز شویز؟ انہوں نے کہا فقیر صاحب اس وقت بھی نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں، جب پڑھتا تھا اس وقت بھی خالی تھا، اب بھی اللہ کے نزدیک، میں جھوٹ نہیں بولتا، اب میرے استاد زیادہ ہیں تو اب بھی کچھ نہیں ہے، بس دھوکہ ہے، فریب ہے، سیاحت ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ شریف خاندان کا آدمی تھے، اس کے والد بہت نیک آدمی، اس کے بھائی بڑے تھے، اچھے تھے، وہ بھی اچھا ہوگا، پر میں تو نہیں جانتا تھا۔ تو بہر صورت جب یہ حال، وجہ کیا ہے کہ دلوں پہ پردہ آ جاتا ہے، برائی برائی نظر نہیں آتی۔ اب دیکھو نا سگریٹ پینے والا پیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ سگریٹ بری چیز، اس کو پتا ہے کہ سگریٹ سے ہاتھوں میں داغ ہوگا تو قلب میں بھی ہوگا، حلق میں بھی ہوگا، دل میں بھی ہوگا، اور کینسر تک بھی ہو سکتا ہے۔ پیتا اس کو پتا ہے غلط چیز، جواری ہے، اس کو پتا ہے جوا بھیڑی چیز ہے، کئی کروڑ پتی جو تھے بخاری بن گئے کھیلتا۔ چور کو پتا ہے چوری بری چیز ہے، ابھی مجھے تھانے والے پکڑیں گے، لٹائیں گے، ماریں گے، میری بےعزتی ہوگی، لٹکا دیں گے، تشدد کریں گے، پھر بھی سر وجہ کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اور صاف کرنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یاد رکھیں۔ صاف کرنے کا علاج کیا ہے کہ توبہ کرو، اللہ کا ذکر جب آتا ہے نا اس کے اوپر پھر صفائی ہو، اس کا دل پھر پردہ ہٹ جاتا ہے اور نور ایمان آ جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت لِأَلَّا يَفْهَمُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْبِيَانَ وَفِي وَقَرًا وَقَرًا كَمَا صَمَمًا مَعْنَوِيًّا عَنِ الرِّشَادِ، کہ بہرا پن، صمم مانا سمن بکمن عمیٌ، لیکن یہ معنوی سمم ہے، یہ نہیں کہ واقعی کو پردہ بند کر دیا، کو ڈانٹ لگا دی، مانا یہ حق بات نہیں،
اس کے بعد فرماتے ہیں ان تدعوا الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وقوله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة اي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب بہت بڑی رحمت والا بخشش والا لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب اگر اللہ ہمیں گناہوں پہ پکڑے تو پھر تو عذاب فوراً آ جائے جیسے فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ ہر بندے کو اس کے گناہ پہ پکڑ لے تو زمین پہ کوئی چیز چلتی پھرتی بھی نظر نہ آئے کیوں کون بندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا تو پھر تو سب کا صفایا ہو جائے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ تیرا رب مغفرت فرمانے والے ہیں لوگوں کے گناہوں پہ لیکن اس کا عذاب بھی بڑا پکڑ بھی بڑی سخت ہے والآیات فی ھذا کثیرۃ شتیٰ بہت ساری آیات ہے اس کے بعد اللہ نے خبر عطا فرمائی کہ اللہ اپنے علم سے سطر فرماتے ہیں اور ربما ھذا بعض من الغی الرشاد اور اللہ پاک بعض لوگوں کو گمراہی سے پھر ہدایت بھی نصیب فرما دیتے ہیں ومن استمرهم فلو یوم شیوی الولید اور جو اس پہ اڑا رہا اس دن تک جس دن جوان بچے جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور جس دن ہر حاملہ اپنا حمل بھی گرا دے گی یعنی قیامت والا دن اس لیے فرمایا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا علیہ السلام ہم محیط ولا محیط ولا بادل ان کے لیے اللہ نے جو وعدہ مقرر کیا ہے پھر اس دن سے ان کے لیے کوئی پھٹکار نہیں کوئی چھٹکارا نہیں کوئی راستہ نہیں کوئی نکلنے کا طریقہ نہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا جعلنا إلى مدة معلومة وقت معین اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے ایک مدت مقرر کر دی ہے لا یزید ولا ینقص نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ احذروا أَن يُصِيبَكُم مَّا أَصَابَهُم مانا یہ ہے کہ اے مشرکین مکہ تم بھی ڈرو اللہ کے عذاب سے ایسا نہ ہو جیسے ان پہ عذاب آیا تم پہ بھی آ جائے وَقَدْ كَذَّبْتُمْ أَشْرَفَ رَسُولٍ وَأَعْظَمَ نَبِيٍّ اور اے قریش کے مشرکین تم نے تو سب سے اشرف سب سے اعظم نبی کی مخالفت کی ہے وَلَسْتُمْ بِأَعْزَلِنَا مِنْهُمْ فَخَافُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور تم پہلی امتوں سے کوئی زیادہ عزت والے زیادہ طاقت والے زیادہ غلبے والے نہیں ہو اس لیے میرے عذاب سے اور میرے ڈرانے سے ڈرو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے انہوں نے اگر حضرت نوح کی مخالفت کی تو عذاب آیا لوط کی مخالفت کی عذاب آیا موسیٰ کی مخالفت کی عذاب آیا عیسیٰ کی مخالفت کی عذاب آیا علیہم السلام اور تم تو امام الانبیاء کی مخالفت کر رہے ہو تو تم پہ عذاب کیسے نہیں آئے گا اللہ سے دعا کرے اللہ عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت کے فیصلے فرمائے اللہ اللہ کہتے تھی کہ اگر ایک آدمی نے پاکستان سے آنے کے بعد عمرہ کر لیا ہے اب وہ مکے میں رہ رہا ہے اور دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر مسجد عائشہ سے جا کر یا مسجد جعرانہ میں جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہیے لیکن مکے میں رہتے ہوئے زیادہ وقت اگر طواف میں گزارے تو وہ افضل ہے اس لیے تمام ائمہ کے نزدیک اصل عمرہ وہ ہوتا ہے جب آدمی باہر سے آتا ہے اور میقات سے احرام باندھتا ہے گو مسجد عائشہ سے عمرہ یا جعرانہ سے عمرہ احناف و شوافع کے نزدیک جائز ہے لیکن تمام ائمہ کے نزدیک اگر آپ مکے میں رہتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں ہاں اگر کوئی آدمی مثلا جدے گیا اور اب جدے سے واپس مکے آتے ہوئے احرام باندھ لے عمرہ کر لے کوئی منع نہیں اچھی بات ہے کہ جدے تو ویسے گیا ہے
تو عمرے کا ثواب مفت میں مل رہا ہے. تو اگر جدے گیا ہے اور واپسی پہ احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو بالکل ٹھیک ہے. کہتے جی کہ جنازے کے اوپر یہ جو سبز چادر ڈالی جاتی ہے یا جالی ڈالتے ہیں یا پھولوں والی چادر، یہ سب بدعات ہیں. اس کا کوئی سنت سے طریقہ نہیں. بالکل سادہ کفن ہو. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جب میدان احد میں اللہ اکبر صحابہ شہید ہوئے تو بعض اوقات دو صحابہ کے لیے ایک کپڑا تھا. اور سیدنا حمزہ سید الشہداء ام النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، سیدنا حمزہ جب شہید ہوئے حضور کو اطلاع ملی، حضور تشریف لائے اور سیدنا حمزہ کی لاش کو دیکھا. قد مسلح بھی، آپ کا مسلح کیا گیا تھا، یعنی کان کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، سینہ نکالا گیا، کلیجہ نکالا گیا. حضور کو اتنا غم ہوا. آپ نے فرمایا لولا صفیہ، اگر اس کی بہن صفیہ کا مجھے خیال نہ ہوتا میں چھوڑ دیتا حمزہ کو کہ پرندے کھا جائیں، جانور کھا جائیں اور قیامت میں ان کے پیٹ سے نکلے میرا چاچا. لیکن اس کی بہن برداشت نہیں کر سکے گی. حضور نے فرمایا کوئی کپڑا منگاؤ. ایک پرانا کپڑا منگایا گیا تو سر پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالیں تو سر ننگا ہو جاتا تھا. یعنی کفن پورا بھی نہیں تھا، ایک کپڑا. حضور نے فرمایا سر پہ ڈال دو اور پاؤں پہ پتے ڈال دو. یہ تو رواج ہو گیا ہے نا، سب چادر ڈالو اور پھول ڈالو اور کیا کیا ڈالو. بس دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ محمد. پھر کفن ملے نہ ملے کوئی فکر نہیں. اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر کیا ہے، تم کروڑوں کے کفن پہناؤ، آگے عذاب ہی عذاب ہے. دعا براہ راست اللہ سے مانگیں. اگر کوئی آدمی مکے میں آیا ہے لیکن اس کی نیت جو ہے وہ 15 دن سے کم رہنا ہے، مثلا 1 ہفتہ یہاں رہیں گے، 1 ہفتہ مدینہ رہیں گے تو مسافر ہے. اکیلی نماز پڑھے گا تو قصر پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھے تو پوری پڑھے. جہاں تک سنت اور نفل ہے وہ معاف ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن پڑھے تو ثواب تو ملے گا. اب فارغ ہے، موقع ہے، حرمین شریفین میں ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائے بھائی. ہاں اگر نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہے لیکن اگر پڑھے گا تو ثواب ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر نماز فرض سے پہلے سنت ہے لیکن عشاء سے پہلے نہیں ہے. وہ بھی غلط ہے. عشاء سے پہلے ہے لیکن مؤکدہ نہیں، مانا اگر نہ پڑھے تو گناہ نہیں. جیسے ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، فجر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، عصر اور عشاء سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں. اگر پڑھے گا الحمدللہ. دیکھو نا ایک بات کو سمجھنا ہوتا ہے. مثلا حضور پاک نے وضو میں 1 دفعہ بھی ہاتھ دھوئے، 2 دفعہ بھی دھوئے، 3 دفعہ بھی دھوئے. تو اب سنت متواترہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہو گئی. حالانکہ 1 دفعہ بھی تو دھوئے ہیں وہ بھی تو سنت تھی، 2 دفعہ بھی تو دھوئے ہیں وہ بھی تو سنت تھی. لیکن زیادہ عمل جو ہے 3 دفعہ پہ رہا تو اس لیے وہ سنت متواترہ ہوئی. اسی کو تمام ائمہ نے لے لیا. اگر نماز میں چھینک آ جائے کوئی کچھ نہ کہو، نماز کے علاوہ آئے تو کہو الحمدللہ. سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر تم جواب دو کہ یہدیکم اللہ. لیکن اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا حمام میں ہیں کوئی ضرورت نہیں کچھ کہنے. اگر وضو کرنے کے بعد ایک آدمی سو گیا ہے، سونے کے بعد جب اٹھے گا تو وضو کرے گا یا استنجا بھی؟ استنجے کی ضرورت ہو تو کرے ورنہ کیوں کرے، صرف وضو کرے. استنجا تو اس وقت کیا جاتا ہے جب ضرورت ہو، یعنی پیشاب کی، اس کو بول و براز کی ضرورت ہے تو پھر استنجا کرے گا ورنہ وضو کرے گا. طواف میں ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے اور 7 اشواط متوالیہ، بس
اگر کسی آدمی کو بخار سے تکلیف ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، کوئی بات نہیں، اور نفل نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے، جتنا اس کو اللہ نے طاقت دی ہے فرائض پڑھ لے، مجبور ہے تو مجبور ہے، بات ہے۔ لاہور میں اللہ کے ولی ہیں حضرت ہجویری رحمت اللہ علیہ، لوگ ان کو داتا کہتے ہیں، داتا کہنا ناجائز، داتا کہنا جو ہے دلیل شرک ہے، سب کا داتا اللہ کی ذات ہے اور کوئی انسان داتا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت کا نام حضرت علی ہجویری ہے رحمت اللہ علیہ، تو ایسے القاب کہنے جو ہیں مشکل کشا، حاجت روا اور قاضی الحاجات، یہ سارے شرک ہیں اور کفر ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ شریف میں ایک مقام ہے، وہاں گوشت 10 ریال فی کلو ملتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا کس چیز کا گوشت ہے، پتا کرو، تحقیق کرو، حلال ہے تو کھا لو۔ بھئی اگر کسی مسلمان ملک سے آیا ہے انشاءاللہ حلال ہوگا، امید تو یہی ہوتی ہے نا کہ مسلمان ملک تو ایسے نہیں ہے انشاءاللہ کہ وہ حرام بھیجیں یا مردہ بھیجیں یا ذبح نہ کریں، تو اگر تسلی ہے تو کھا لیں انشاءاللہ، اور اگر کوئی شبہ ہے، ویسے باہر سے جو مال آئے نا وہ سستے ہوتے ہیں، خود اگر بکرے لیں گے تو آپ کو تو 25 ریال کلو پر گوشت ملے گا، باہر کا گوشت 8 ریال 10 ریال 12 ریال ہر جگہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ تحقیق کر لیں، تسلی کر لیں کہ کیا وہ مسلمان ملک سے درآمد کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دعا پھیرنے کے بعد جو ہے لوگ منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ کس پہ پھیریں؟ تمہارے منہ پہ پھیریں نا، کیا کریں، تھپڑ ماریں، کیا کریں؟ ویسے یاد رکھو دعا میں ہاتھ منہ پہ پھیرو ضروری نہیں، نہ پھیرو ضروری نہیں، ایسے دعا مانگ کے چھوڑ دے ہاتھ جائز ہے۔ ہاتھ منہ پہ پھیرنے کا معنی ہوتا ہے تفاعل ہے کہ اللہ کی رحمت آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی دے دی، تو گویا اللہ نے رحمت بھیجی، ہم نے وہ رحمت اپنے منہ پہ رکھا دی۔ میرے بچے کی عمر 22 سال ہے، مجھے ہر مہینے خون دینا پڑتا ہے، اس کا خون نہیں بنتا، تھیلیسیمیا ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں خون نہیں بنتا، بلڈ دینا ہی پڑتا ہے۔ ایک خاص وقت آئے گا جب وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یا اس کا ایک آپریشن ہوتا ہے بون میرو کا، پلانٹیشن کا، وہ بڑا مہنگا ہے، اگر ہمت ہو تو پھر اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باقی روحانی علاج، میں کوئی روحانی پیر ہوتا علاج نہ بتاتا، ایک ہی علاج ہے کہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو اور زمزم پلاؤ، بس۔ مجھے تو بھائی آتا شاتا کچھ نہیں، سیدھی بات، بس فاتحہ جو ہے اس سے بڑی شفا کوئی، اور زمزم جو ہے ہر بیماری کا علاج، بس تم یقین کامل رکھو، بات ہے یقین، یقین نہ ہو نا جی کام بنتا ہی، ایک ہمیشہ یاد، یقین کامل ہو کہ حضور کی حدیث سچی ہے، زمزم شفا ہے، فاتحہ شافیہ ہے، تو بچے کو دم کر کے زمزم پلاؤ، زمزم سے نہلاؤ، زمزم اس کے منہ پہ، بدن پہ، سینے پہ ڈالو، اور روز صبح اسی نیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ، دیکھو انقلاب آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں مجھے ایک آدمی نے خط لکھا اسلام آباد سے، اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا لیکن میں کینسر کا مریض ہوں اور میں نے مر جانا ہے، کینسر کا علاج کوئی نہیں، میری تمنا ہے کہ میں عمرہ کر لوں، مکے مدینے کی حاضری ہو جائے، میرا جو افسر یہاں ہے اس کو اگر آپ لیٹر لکھ دیں تو مجھے چھٹی مل جائے گی۔ چلو کسی کا بھلا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا تھا اس افسر کون ہے، تو بہرحال میں نے لکھ دیا، وہ آ گیا بیچارہ، تو اس قدر وہ لاغر تھا کہ وہ ویل چیئر پہ تھا قریب۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بات سنو، آ گئے ہو تو آپ اللہ کے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ زمزم پیو، نہاؤ، غسل کرو، سر پہ ڈالو، اور ہر دفعہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھ کے دم کرو، پیو۔
مجھے وہ تقریباً 15-20 دن کے بعد چلتا ہوا ملا، کہنے لگا مکی صاحب الحمدللہ اتنا انقلاب آ گیا کہ میں ریڈی پہ آیا تھا، میں 3 طواف روز پیدل کرتا ہوں۔ واپس جب گیا اس نے وہاں جا کے ٹیسٹ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کینسر ہے ہی نہیں، تو زمزم تو ہے لیکن یقین کہاں سے لائیں؟ تم تو زمزم کا ماشاءاللہ گلاس بھرتے ہو اور ادھر 2 گولیاں بھی رکھتے ہو، نہ گولی پہ یقین نہ زمزم پہ یقین، اسی لیے لٹکے ہوئے ہو درمیان میں۔ ہماری مسجد ہے، ایک بڑا کمرہ ہے، 2 دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، ہو جاتی ہے، باہر بھی صفحے بن جائیں، آواز جا رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی رات کو میاں بیوی لیٹیں اور غسل کریں پھر سونا چاہے پھر اذکار پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کا مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو واپسی پہ میقات ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے جس کے لیے چاہیں۔ سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ صف اول میں ہے جو امام کے پیچھے چل رہی ہے، اس کے بعد جو زیادہ کعبے کے قریب ہے پھر اس کو ثواب ہے۔ اگر والدین یا اپنے استاد کی پیشانی پہ بوسہ دینا بالکل جائز ہے۔ اگر آدمی باہر کے ملک سے آئے تو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھے یا میقات سے پہلے باندھے۔ اگر دوران حمل کوئی عورت الٹرا ساؤنڈ کرائے کہ بچہ ہے یا بچے کا اندازہ ہے، ورنہ اصل علم اللہ کو ہے۔ آج کی قیمت 600 روپے ہے لیکن ادھار پہ وہ 700 کی بیچتا ہے، جائز ہے۔